لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آم، ہم ہر سال حج کے مہینے میں انشاءاللہ اس سے پہلے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. اس دفعہ بھی ہمارا حج کے مہینے کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے جو پروگرام کرنے کا مقصد ہے اس میں یہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ حج پر جا رہے ہیں وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. اور اس میں ظاہر ہے کہ اس دفعہ کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی شامل ہیں، تو اس لیے خاص طور پر یہ پروگرام جو ہے وہ منعقد کیے جا رہے ہیں. یہ انشاءاللہ 4 سیشن ہوں گے جن میں ہم ترتیب وار مرحلہ وار کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے وہ سیکھیں گے. تو ان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت سمیٹنے کے لیے، اللہ کی مدد جو ہے وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نام سے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انی نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. آمین. پہلے ہماری کوشش ہوتی تھی کہ جو ہر سال جو ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، جو ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہے ہیں، تو ہم ان مبارک دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس سے ہم ریمائنڈرز لیتے تھے. لیکن اس دفعہ اس سلسلے میں ہم نے جو مختلف پروگرام جو ہے وہ منعقد کیے، وہ تو ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ یوٹیوب پر بھی لاسٹ ایئر کا جو پروگرام ہے تکبیرات کے نام سے وہ آپ کو مل جائے گا. لیکن اس دفعہ کا جو پروگرام ہے یہ ذی الحجہ اسپیشل کے سلسلے میں یہ مناسک حج کو سیکھنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے بہت ضروری چیز ہے یہ، جو کہ ایک فرض عبادت ہے ہمارے لیے. کیونکہ اس فریضے کی ادائیگی، جس کی سنت کی یاد جو ہے وہ بار بار تازہ ہوتی ہے، جس سنت کی یاد میں اس فریضے کی ادائیگی کے لیے ہم جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس پیغمبر کے قدموں کی اور اس کے کاموں کی اور اس کے طریقوں کی یاد میں اس کو ہمارے لیے رہتی دنیا تک یادگار بنا دیا ہے، وہ ہے ابراہیم علیہ السلام. اور ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے یہاں پر مناسک حج کو سیکھنے کی دعا کی تھی، تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس بات کو بہت امپورٹنٹ جانا تھا، بہت اہمیت تھی ان کے لیے اس بات کی کہ مناسک حج کو جو ہے وہ سیکھا جائے. وہ خود اپنے ذہن سے، اپنے دل کی خواہشات سے کہ مجھے اللہ سے بہت محبت ہے اور میں اپنی محبت کے لیے خود اپنے طریقے وضع کروں، اس کے اوپر نہیں جا رہے تھے، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی. اور کیا کہا تھا کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک.
وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ اے ہر رب ہمارے، ہم دونوں کو اپنا مسلم یعنی مطیع و فرما بردار بنا، یعنی ساتھ میں اپنے بیٹے کو بھی انہوں نے شامل کیا تھا، اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا۔ وہ آرینا مناسکنا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا۔ پھر اس کے بعد کہا تھا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اِنَّکَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز جو کہ ہمارے سیکھنے کی ہے، 3 قسم کے کام ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ پہلے دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک کیا ہے؟ حج کی صحیح طریقے سے ادائیگی کرنے والا، حج مبرور کرنے والا۔ تو اس کو یعنی صحیح حج جس کو اللہ تعالیٰ قبول بھی کر لیں، وہ سیکھے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جو یہاں پر یہ بات کی نا کہ وہ آرینا مناسکنا، کہ اللہ مجھے مناسک حج سکھا دے، مجھے طریقے سکھا دے کہ میں کیسے عبادت کروں تیری، تو وتب علینا، اور پھر یہ کہ کہا کہ اور تو ہماری کوتاہیوں سے جو ہے وہ درگزر فرما۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حج کا باقی عبادات کی بھی ہیں، لیکن باقی عبادات کے ساتھ ساتھ جو حج ہے اس کی خصوصی اہمیت ہے ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں کی معافی میں۔ تو اس سے جو ہے وہ ہم اسی صورت میں بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر اس کو سیکھ کر جائیں گے۔ انشاءاللہ یہ جو سیشنز ہیں یہ ہمارے ریکارڈ کا حصہ بن جائیں گے، اور ان میں سے پھر اس کے بعد یہ ویڈیوز آڈیوز کی شکل میں بھی جو ہے وہ اویلیبل ہوں گے۔ تو انشاءاللہ بعد میں بھی جو بعد میں لوگ جانا چاہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور جو ابھی لوگ جا رہے ہیں ان کو تو انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ ضرور فائدہ ہوگا۔ تو ان میں سے جو بھی چیزیں آپ ضروری سمجھتے ہیں ان کے اسکرین شاٹس بھی لے سکتے ہیں، باقی جو ہے وہ ریکارڈ میں بھی جو ہے وہ اویلیبل ہے، اور آڈیوز بھی اویلیبل کر دی جائیں گی، تو آپ اس کو دوبارہ سے سن بھی سکتے ہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا ابراہیم علیہ السلام نے حج کا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ سے سیکھا اور لوگوں کو سکھایا۔ وقت گزرا، اور جہاں ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری تعلیمات تھیں ان کو لوگ بھول بھلا کر اپنی مرضی کے مطابق اللہ کی عبادت کرنے لگے، شرک کرنے لگے، کفر کرنے لگے، تو اسی طریقے سے جو حج کی عبادت تھی، اس کی رسومات تھیں، اس کے مناسک تھے، اس کے اندر بھی بہت زیادہ مشرکانہ عقائد یا لوگوں کی اپنی مرضیاں یا ان کی اپنی رضا جو ہے وہ اس میں شامل ہو گئی۔ تو یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور دین ابراہیمی کو انہوں نے ریوائیو کیا، دوبارہ اس کو جو ہے وہ زندہ کیا، اور اسی میں مناسک حج بھی صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا اپنی زندگی میں، اور اس حج کو جو ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے، اس کے خطبات کے بارے میں تو ہم جانتے ہی ہیں، لیکن اس حج کو حجۃ الوداع جو ہے وہ کہا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا الوداعی حج تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے چند ہی مہینے گزارے اور اس کے بعد جو ہے وہ رحلت فرما گئے۔ ہارڈلی 7 منتھس جو ہے وہ حجۃ الوداع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک حج کو دوبارہ سے سکھایا اور لوگوں سے فرمایا کہ خذوا انی مناسککم، کہ لوگوں مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو۔ تو خاص طور پر چونکہ ظاہر ہے یہ حج کے موقع پر ہے، تو اس لیے ہم حج کے موقع کہیں گے، ویسے تو مناسک کا مطلب طریقہ ہی ہوگا، تو حج کے طریقے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ طریقے سیکھے جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی اگر کوئی نہ سیکھے اور اپنی مرضی سے جو کچھ اس کو علم ہے لوگوں کو دیکھا دیکھی وہاں پر جا کر حج کر لے، تو کیا اس سے حج کی قبولیت پر اثر پڑتا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ یقیناً، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور ایسا بھی امکان ہے کہ کوئی ایسی کمیاں اور کوتاہیاں ہو جائیں کہ حج قبول ہی نہ ہو، حج حج ہی نہ ہو، اور یا پھر یہ کہ اگر حج ہو تو جائے مگر مقبول حج نہ ہو، یعنی حج مبرور نہ ہو، جس کی جزا جو ہے وہ جنت ہے، اور انسان جو ہے وہ بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ان مناسک حج کو سیکھنا نہایت ضروری ہے، اور حج کو چونکہ ظاہر ہے کہ ایک عام غیر معمولی نفلی عبادت نہیں ہے بلکہ ایک فرض عبادت ہے۔ باقی جو ارکان اسلام ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ ان میں شہادت ہے، نماز ہے، صلاح ہے یعنی کہ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طرح جو ہے وہ حج ہے، ان سب کو
ہم نے شروع سے سیکھا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ شہادت کا کلمہ تو ہم اپنے بچے کو شروع سے پڑھا دیتے ہیں، نماز جو ہے وہ 7 سال کی عمر میں فرض ہو جاتی ہے، روزہ جو ہے وہ اسی طرح جیسے بلوغت کی حد کو پہنچتا ہے تو اس کے بھی بہت سارے شرعی احکامات ہم سیکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی چونکہ فرض ہو جاتی ہے تو اس کے مصارف اور طریقے بھی سیکھ لیتے ہیں، لیکن حج چونکہ ظاہر ہے کہ زندگی میں انسان ایک بار ہی کرتا ہے، یا پھر یہ کہ کسی کو اللہ بہت توفیق دے دے تو وہ 2 بار کر لے گا۔ بہت کم لوگ ہیں جو بار-بار کرتے ہیں اور جن کو بار-بار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حج کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ فرض ایک ہی دفعہ ہے اور تو اس حج کو جو زندگی میں انسان کرے تو چونکہ ضروری بھی بہت ہے، اگر اس کے اوپر جو ہے وہ فرض ہو چکا ہے تو پھر اس کو نہایت احتیاط سے کرے، سیکھ کر کرے، جو اس کے ارکان ہیں، جو اس کے فرائض ہیں، جو اس کے واجبات ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ بہت دھیان دے کر کرے۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ان کو سیکھیں بھی، ان کے اوپر دھیان بھی دیں اور جو ہمارے ارد-گرد جانے والے لوگ ہیں ان کو بھی اس چیز کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کریں، ان کو لے کر آئیں۔ ہم چونکہ حج کے 4 سیشن کریں گے، تو یہ جو پہلا سیشن ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ جو سفر حج ہے، اس کی روانگی ہے، اس سے پہلے ہمیں مینٹلی، ذہنی، جسمانی طور پر کیسے تیار ہونا ہے، وہ سیشن کریں گے۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ سیشن ہمارا جو ہے وہ عمرہ کی ادائیگی کیسے ہوگی حج کے اس سفر میں یا حج کے دوران میں، اور پھر تیسرا جو ہمارا سیشن ہوگا انشاءاللہ وہ حج کے ارکان اور حج کی ادائیگی کے سلسلے میں، رہنمائی کے سلسلے میں ہوگا، اور پھر جو ہمارا فورتھ سیشن ہوگا وہ زیارت جو مدینہ ہے، یعنی کہ مدینہ کے سفر میں جو ہمیں مسجد نبی کی زیارت کرنی ہے یا قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے، اس کے کیا ادب آداب ہیں، اس کی کیا شرائط ہیں، ان کو کیسے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، وہ انشاءاللہ سیکھیں گے۔ تو پہلی بات جو ہے وہ کیا ہے کہ چونکہ اپنی زندگی میں حج کی جو ادائیگی کر کے اس فریضے کو پورا کرنا ہے، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، یہ ہر مسلمان کے اوپر جو ہے وہ فریضہ ہے۔ تو جو لوگ اس کو ادا کر چکے ہیں، اس فریضے سے ب بِاحسن و خوبی اس سے عہدہ برا ہو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس حج کو، ان کی اس ایفرٹ کو جو ہے وہ قبول کرے، اور جو اس سال جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ اپنے حج کے مناسک کی صحیح طریقے سے ادائیگی کر سکیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ قبول کر لے۔ اور جو دوسری دفعہ جا رہے ہیں، پہلی دفعہ جانے کے بعد تو اللہ ان کی اس جو حج کی فرضیت ہے، چونکہ وہ تو ادا کر چکے، لیکن اب جو نفلی حج ہے، اس کی وجہ سے جو ان کے پہلے حج میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے وہ قبول کرے اور اس کو اس کمی کو پورا کرنے کا ذریعہ اس حج کو بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس حج کے بارے میں جو کہ مسلمانوں کے اوپر اللہ نے عائد کیا ہے، اس کے بارے میں کہا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ فریضہ خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی انویٹیشن جاری ہوتا ہے، تو جو حاجی ہیں اور حجاج ہیں وہ اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے اس جگہ پر پہنچتے ہیں۔ تو جن جن لوگوں کو انویٹیشن آ چکا ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اب وہ جو مبارکباد انہوں نے لی ہے، اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس راستے میں آنے والی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، ان کو صحیح طریقے سے ان پر قابو پانے کے لیے ان کو علم بھی ہو، صبر بھی ہو، برداشت بھی ہو، اور وہ طریقے بھی سیکھیں۔ تو حج اسلام کا چونکہ ظاہر ہے کہ ایک بنیادی ستون ہے، اور یہ بنیادی ستون جو ہے یہ ہمیں ظاہر ہے کہ یا تو مسلمان بناتا ہے، یا پھر یہ کہ اللہ کی نظر میں ہماری ویلیو جو ہے اس کو کم کر دیتا ہے۔ مثلا جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 چیزوں پر ہے، اور وہ کیا ہے؟ کلمہ شہادت۔ اور کلمہ شہادت کے بعد انسان کو جو کام کرنے کو کہا گیا وہ کیا کہا گیا؟ نماز قائم کرنا۔ انسان جب شہادت کا کلمہ پڑھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو پھر اس کے بعد اگلا جو کام کرتا ہے وہ نماز قائم کرنے کا ہے۔ پھر اس کے اسلام کی سیکنڈ بنیاد جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، پھر تھرڈ بنیاد مضبوط ہوتی ہے زکوٰۃ ادا کرنا، پھر فورتھ ہے پھر یہ کہ حج ادا کرنا، اور پھر 5 ہے جو رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اب ان 5 پلرز کے اوپر اس کی پوری عمارت، اس کے رویے، اس کا جینا مرنا، اس کا زندگی گزارنا، اس کے معاملات، اس کے معمولات جو ہیں وہ استوار ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک پلر جو ہے وہ کم ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی بنیادیں کمزور ہیں۔ اگر اس کے اوپر یہ فریضہ عائد ہو چکا ہوا ہے حج کا، یعنی کہ جس میں انسان عاقل ہو، بالغ ہو، صحت مند ہو، اور اگر عورت ہے تو پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ اس کے پاس محرم کی جو ایک شرط ہے وہ بھی ہو،
اور پھر یہ کہ وہ انسان روپیہ پیسہ بھی ہو تو وہ پھر یہ کہ حج کا فریضہ اگر نہ ادا کرے تو وہ گناہگار ہے۔ اور حج جو ہے وہ ساری زندگی میں انسان پر ایک ہی بار جو ہے وہ فرض ہے۔ اس لیے اس فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا، سستی کرنا، یا پھر یہ کہ اس سلسلے میں صحیح طریقے سے علم نہ لینا، دھیان نہ دینا، یہ انسان کو اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا جو ہے وہ مجرم بنا دیتا ہے، اور مجرم بنا دے گا، کیونکہ ایک حدیث ہے نا جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے استطاعت دی، یعنی مال ہے، رستہ پرامن ہے، صحت مند ہے، اور پھر بھی جو ہے وہ حج نہ کرے، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، یعنی کہ وہ پھر اسلام کی موت نہیں مرتا۔ تو اسلام کی موت مرنا، اور اس لیے بھی ضروری ہے ہمارا کہ اگر ہم جو ہے وہ موت اسلام کی نہ مرے تو پھر جنت جو ہے وہ تو مسلمانوں ہی کے لیے ہے، تو وہ ہمارے حصے میں تو نہیں آئے گی۔ تو اگر یہ فریضہ انسان کے اوپر عائد ہو چکا ہے تو پھر اس کی ادائیگی جو ہے بر وقت کرنا، صحیح طریقے سے اس کے جتنے مناسک ہیں ان کو ادا کرنا، اور اس کی راہ میں آنے والی جتنی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، اور جو رکاوٹیں اس کی راہ میں حائل ہوتی ہیں نا، ان کی جو وجوہات ہیں وہ بہت کامن ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ علم کی کمی ہوتی ہے۔ ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ حج جو ہے وہ فرض ہے، یا حج کا فریضہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اوپر ہماری اسلام کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ جو حج مبرور ہے یہ ہمیں جنت کا مستحق بنا سکتا ہے، اور اس فریضے میں کوتاہی ہمیں جو ہے وہ جنت سے محروم کر سکتی ہے۔ تو یہ علم کی کمی کی وجہ سے عموماً یا تو لوگ کوتاہی کرتے رہتے ہیں، لیٹ کرتے رہتے ہیں، یا پھر یہ کہ مختلف قسم کی جو ہے وجوہات جو ان کے سامنے ہوتی ہیں یا دنیا داری ہوتی ہے، اس میں علم کی کمی کی وجہ سے وہ اس گھر کی زیارت کا یا اس گھر کے جانے کا شوق ہی ڈیولپ نہیں کر پاتا۔ تو دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ شوق کی کمی، اور وہ بھی جو ہے وہ علم کی کمی کے ساتھ ہی منسلک ہوتی ہے۔ پھر تیسری چیز ہوتی ہے فرقہ واریت، کہ مختلف فرقوں میں بٹے ہونے کی وجہ سے وہاں چلے تو جاتے ہیں، لیکن چونکہ اپنے اپنے فرقے کی بات کرنی ہے، اپنا اپنا جو ہے وہ ان کا شیخ ہے، اپنا اپنا امام ہے، تو اس فرقے کے لوگوں نے جو کہا ہے وہ چاہے سنت سے کتنا ہی دور کیوں نہیں ہے اور حقیقت سے کتنا ہی دور کیوں نہیں ہے، بس وہ کرنا ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کو نظر انداز کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ حج کا جو فریضہ ہے یہ صحیح طریقے سے اور بحث نخوب بھی جو ہے وہ سر انجام نہیں پاتا۔ اور پھر چوتھی چیز جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ فرقہ واریت میں پڑھ کر علم کی کمی کی وجہ سے انسان بدعات کا شکار ہوتا ہے، اور بدعات جو ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ انسان کی گھڑی گھڑائی اپنے دل کی، اپنی مرضی کی باتیں، کام، عبادات، اور اس کے نتیجے میں بھی پھر انسان جو ہے وہ حج مبرور جو ہے وہ کرنے کے تو قابل نہیں رہتا۔ تو ان مسائل کے حل کے لیے ہم سنت سے انشاءاللہ مدد لیں گے۔ اس پروگرام کا ایک مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم سنت سے مدد لیں، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک حج سکھائے ہیں، جن کے بارے میں کہا تھا خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُم، کہ مجھ سے اپنے حج کے مناسک سیکھ لو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں ہم۔ اور وہ کیسے سیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے عبداللہ بن جابر، جب ان کو پتہ چلا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا، تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میں بس آپ کے ساتھ رہوں گا، اور ہر موقع پر جو جو کچھ آپ کرتے رہیں گے وہ میں نقل کروں گا۔ اور امام مسلم نے انہی سے طویل حدیث لی ہے، اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہمیں ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر سے روانگی سے لے کر سفر کے دوران جو جو کام آپ نے کیے، پھر حج کے دوران جو کام اور امور سر انجام دیے، پھر حج سے واپسی کیسے ہوئی، سارا سفر جو ہے انہوں نے بڑے ذوق و شوق سے لکھا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور امت کی جو ہے وہ رہنمائی کے لیے جو محدثین ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جابر بن عبداللہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، کہ انہوں نے ہماری رہنمائی کے لیے اس کو ہم تک پہنچایا ہے، چھوڑا ہے، اور امت کی اس سے جو ہے وہ بہت رہنمائی ہوئی ہے۔ بہرحال جو ہمارا آج کا پروگرام ہوگا اس میں ہم جہاں سنت سے رہنمائی لیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا طریقہ کار تھے، اسی طریقے سے جو ہماری روزمرہ زندگی کے حالات ہیں یا موسم کے چیلنجز ہیں یا پھر یہ کہ صحت کے مسائل ہیں، اور اسی طریقے سے جو کراؤڈ ہے وہاں پر ہوتا ہے، مختلف جو صورتحال ہوتی ہے اس میں جو مختلف قسم کے عقلمندانہ اور کارآمد طریقے ہیں، لوگوں کے ایڈوائز ہیں، ان کی جو تجربات ہیں، ان کی روشنی میں بھی انشاءاللہ کچھ ایسی باتیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ وہ ساتھی اور وہ لوگ جو پہلی دفعہ حج پر جا رہے ہیں صحیح طریقے سے سہولت کے ساتھ حج کا یہ فریضہ ادا کر سکیں، اور جو دوسری دفعہ جا رہے ہیں وہ بھی اس سلسلے میں جو مفید معلومات ہیں ان سے مستفید ہو سکیں۔ اس سلسلے میں ہم نے جو 4 پروگراموں کا سلسلہ کہا ہے، اس میں پہلا آج کا جو پروگرام ہے انشاءاللہ، اس میں ہم کیا کریں؟ سفر حج کی تیاری۔ سفر حج کی تیاری
اور دوران سفر کے جو ضروری امور ہیں ان کو کیسے سر انجام دینا ہے، انشاءاللہ وہ ہم جو ہے وہ آج دیکھیں گے۔ جو ہمارے جو ہے وہ ہمیں زیر غور جو ہے وہ رکھنے چاہیے، کیا چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے، روانگی کے سلسلے میں ضروری امور جو ہمیں طے کرنا ہے، وہ یہ کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر، روحانی طور پر اور جسمانی طور پر تیار کرنا ہے۔ کسی بھی عبادت کے سلسلے میں یہ تینوں تیاریاں بہت امپورٹنٹ رکھتی ہیں، بہت امپورٹنس ہے ان کی، بہت اہمیت ہے ان کی۔ ذہنی طور پر جب ہم اپنے آپ کو کسی کام کے لیے تیار کرتے ہیں نا، تو ہم نیت کرتے ہیں۔ نیت خالص اور اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ جو اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے یہ حکم دیا نا کہ اللہ کے لیے لوگوں پر اللہ کے گھر کا جو حج ہے وہ فرض کیا گیا ہے۔ تو بعض اوقات انسان جو ہے وہ دوسروں کو دیکھ کر شوق میں کہتے ہیں نا میں نے بھی حج کرنا ہے، اور مجھے بھی بڑا شوق ہے میں اللہ کے گھر کو جو ہے وہ دیکھوں، اور یہ کہ پھر یا پھر یہ کہ سارے مل کر جاتے ہیں، سب مل کر جائیں گے، بڑا مزہ جو ہے وہ آئے گا۔ اب اس میں جو نیت ہے خصوصی طور پر اس کو چیک کرنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ یا پھر یہ کہ میرے تو لوگوں کے اور میرے تو ساتھ کے سب عمر کے لوگوں نے حج کر لی ہیں، میں صرف جو ہے وہ رہ گئی ہوں۔ تو یہ نیتیں جو ہیں یہ اس کا مطلب ہے یہ خالصتاً اللہ کے لیے نہیں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ کے لیے خالص طور پر اپنی نیت کو چیک کرنا کہ کیا میں واقعی اللہ کو خوش کرنے کے لیے جا رہی ہوں، کیا میں اللہ کے سامنے عاجز ہونے جا رہی ہوں، کیا میں اللہ کے گھر کو دیکھنے جا رہی ہوں، کیا میں اس گھر کے راستے میں آنے والی جتنی رکاوٹیں ان کو خوشی خوشی برداشت کرنے کے لیے جا رہی ہوں، تاکہ میں اللہ کے سامنے اس بات کا اظہار کر سکوں کہ مجھے اس کے گھر جانے کی اور مجھے اس سے ملاقات کی کتنی جو ہے وہ خوشی ہے، اور مجھے اس کے کہے ہوئے کام جو ہے وہ کتنے پیارے ہیں۔ تو اپنی نیت کو خاص طور پر جو ہے وہ پہلے لیول پر جو ہے وہ پہلے نمبر پر چیک کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں، کوئی بھی کام ہمارا دل اگر صاف نہ ہو تو صحیح طریقے سے ہم کر نہیں سکتے، اور نیت کا تعلق بھی چونکہ ظاہر ہے کہ انسان کے ذہن اور دل و دماغ سے ہے کہ محبت کو جہاں نکالنا ہے تو دنیا کی محبت میں جو بغض اور دشمنیاں ہم نے لوگوں سے پالی ہیں ان کو بھی نکال کے جانا ہے، اور اس میں پہلا کام جو ہے وہ معاف کرنا ہے، معاف کر کے جائیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں سے بھی جو معاملات آپ کے ہوئے ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان سے بھی جو ہے وہ معافی مانگ کر جائیں۔ تو یہ کام کیا ہوگا، یہ آپ کی جو ہے وہ ذہنی اور دلی جو ہے وہ تیاری کے سلسلے میں ہوگا۔ اچھا، اسی طرح اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو معاملے کو نپٹا لیں، اگر ممکن ہے تو کوشش کر لیں کچھ دے دلا کر معاملے کو جو ہے وہ ختم کر لیں، کیونکہ بعض اوقات جب حقدار کا حق ہمارے سر پر رہ جاتا ہے تو وہ جو گناہ ہوتا ہے نا وہ ہمارے نیکی کے رستوں کی رکاوٹ بن جاتا ہے، اور ہم صحیح طریقے سے نیکی کا کام بھی سر انجام نہیں دے پاتے۔ تو لہٰذا کوئی زیادتی تو کسی سے ہو گئی ہے، زبان سے ہوئی ہے، عمل سے ہوئی ہے، مال کے معاملے میں ہوئی ہے، اس کی معافی مانگ لیں، تلافی کر لیں، روپیہ پیسہ دے کر، معافی مانگ کر، تحفے تحائف دے کر، کسی کو بیچ میں ڈال کر، کچھ بھی جو ہے کر سکتے ہیں وہ کر کے جو ہے وہ جائیں، تاکہ دل دماغ جو ہے وہ اس پاک سے بات سے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ صاف ہوں کہ میں نے کسی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ کہ قرض نہ ہو، اگر ممکن ہے تو قرض کو ادا کر کے جائیں، ورنہ قرض کے سلسلے میں وصیت کر کے جائیں۔ جو بھی آپ کا پیچھے کوئی باقی ہے، خون کا رشتہ، اولاد ہے تو اولاد کو جو ہے وہ بتا کر جائیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے جو ہے وہ روزے رکھنے والے ہیں، روزوں کے بارے میں جو ہے وصیت کر کے جائیں۔ کسی کو کچھ دینا دلانا ہے ان کے بارے میں، کیونکہ ظاہر ہے ہر سفر ہے، اور سفر پر جانے سے پہلے انسان کو اپنے معاملات بہرحال جو اپنے پیچھے والے ہیں ان کے گوش گزار کر کے جانے چاہیے، کہ کچھ بھی اگر ہو جائے تو بعد میں اگر کچھ لینا دینا ہے، قرض ہے، روزے ہیں، کوئی اور جو ہے وہ کفارے ہیں جو کہ دینے والے ہیں، تو ان سب کی ادائیگی ہو سکے۔ پہلے تو کوشش کرنا چاہیے خود ہی جو ہے وہ انسان سب کچھ کر کے جائے، اگر نہیں ہے پاسبل تو یہ کہ کم از کم کسی کو بتا کے جائے، تاکہ بعد میں اس کے مال سے کچھ جو ہے وہ ادائیگی جو بھی ہو سکتی ہے وہ ہو۔ اچھا، پھر اسی طرح جو دنیاوی معاملات ہیں ان کو حل کر کے جائیں، مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ اگر بچے چھوٹے ہیں تو ان کو ایز اٹ از کسی کو رسپانسبلٹی ہینڈ اوور کیے بغیر چلے جائیں کہ ہے نا باقی سب پیچھے دیکھنے والے دیکھ لیں گے نا، نہیں، جو آپ سمجھتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں جو بہتری، اس کے بارے میں آگاہ کر کے جائیں، بتا کے جائیں، بچوں کو بھی جو ہے وہ قاعدہ اس میں شریک کر کے جائیں، اور وہ باقی جن کے ہینڈ اوور کرنی ہے ان کو بھی رسپانسبلٹی پوری طریقے سے ان کو بتا کے جائیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اور فائنینشیل میٹرز ہیں، اسی طرح گھر کے معاملات ہیں، اسی طرح جو ہے وہ کچھ دینا دلانا ہے، تو یہ سارے دنیاوی معاملات جانے سے پہلے ان کو ذہنی طور پر ان کو سوچیں، پلاننگ کریں، دیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ
آپ جائیں۔ اچھا پھر اس کے بعد دوسری چیز جو آ جاتی ہے ہماری اس سلسلے میں آ جاتی ہے روحانی تیاری۔ دیکھیں جب ہم رمضان کا ہم نے سیشن کیا تھا تو اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ روحانی تیاری رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے حج پہ جانے کا شوق تو ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ کے فرائض میں ہی کوتاہی ہے تو آپ حج سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ لہٰذا جو حج سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس کو کیا چاہیے، روحانی طور پر بھی تیاری کرے۔ تو روح جو ہے وہ انسان کی کیسے اسٹرانگ ہوتی ہے، جب وہ اللہ نے جو حکم دیے ہیں ان پر عمل پیرا ہوتا ہے، اور جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے انسان ان سے اپنے آپ کو روکتا ہے، تو اس کی جو روح ہے وہ خوش ہوتی ہے، وہ طاقت پکڑتی ہے، وہ انرجی لیتی ہے، وہ صحت مند جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو نماز کی جو ہے وہ پابندی اس کو کرنا بہت ضروری ہے، اول وقت پر جو ہے وہ نماز پڑھنا، نماز کو پرائرٹائز کرنا، یہ ہماری روحانی صحت کی جو ہے وہ علامت میں پہلا کام کرنے والا ہے۔ اچھا پھر یہ کہ قرآن کی جو ہے وہ بکثرت تلاوت یہ کرنا، اور پھر اس سلسلے میں اگر کچھ ہم تجوید کے رولز لے رہے ہیں، سیکھے ہیں، تو ان کو اپلائی کرنا۔ قرآن کی بکثرت تلاوت میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر تجوید کے رولز کو فالو کریں گے تو کم پڑھ پاتے ہیں، لہٰذا یہ ہے کہ ہم نے تو جلدی جلدی پڑھنا ہوتا ہے، میں تو زیادہ سپارہ پڑھنا چاہتی ہوں، پورا قرآن پڑھنا چاہتی ہوں، تو تجوید کے رولز جو ہیں وہ اس کی وجہ سے میں کم پڑھتی ہوں، لہٰذا میں تجوید کے رولز ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنی مرضی سے اب جیسے چاہوں غلط سلط جو ہے وہ قرآن پڑھتی رہوں۔ تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بکثرت تلاوت سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے رول سیکھے ہیں باقاعدہ ان کو جو ہے وہ اپلائی کریں، اور وہاں جا کر بھی جب آپ نے قرآن پڑھنا ہے تو اس فکر میں نہ رہیں کہ میں نے یہاں پر پورا قرآن پڑھ کر جانا ہے، نہیں، جو پڑھیں اچھے طریقے سے پڑھیں، کوالٹی والا کام کریں۔ اللہ کو کوالٹی والا کام، بہترین کام، اچھے طریقے سے کیا ہوا کام، احسان کے طریقے پہ کی گئی عبادت پسند ہے، کم کریں، اچھا کریں۔ اور اگر جو ہے وہ آپ زیادہ کے چکر میں پڑیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو کم آپ کر سکتے ہیں، بہترین کر سکتے ہیں، وہ بھی نہ کریں، اور اس وجہ سے نقصان میں جو ہے وہ پڑ جائیں۔ تو لہٰذا کم کریں، اچھا کریں، نماز بھی ہو گئی، اچھا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہم نے کر لیا کہ ہم نے جو قرآن کی بکثرت تلاوت ہے اس کی بھی بات کر لی۔ اچھا پھر اس کے بعد جو ہے کہ احادیث اور سیرت کا مطالعہ کریں۔ یہ اگر جو نہیں کر سکتا اس کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ جو ہے وہ کوئی احادیث پڑھتے ہیں خاص طور پر حج کے سلسلے میں، حج کے امور کے سلسلے میں، تو یہ جو پھر خاص طور پر سیرت کا مطالعہ ہے یہ آپ کو اس ماحول میں لے جاتا ہے، ان حالات میں لے جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جو ہیں ان کو سکھاتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے یعنی کہ اچھی کتاب میں صحت مند علم جو ہے اس کو اپنے زیر مطالعہ رکھیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تسبیحات کریں۔ تسبیحات میں آپ جو ہے وہ کوئی بھی تسبیح کر سکتے ہیں، سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی، تیسرے کلمے کی، چوتھے کلمے کی، اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا پھر سبحان اللہ و بحمدہ، یا پھر لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ ساری کی ساری تسبیحات جو ہیں ان کو آپ جو آپ نمازوں کے بعد کرتے ہیں ان کو آپ جو ہے وہ جاری رکھیں اور کثرت کے ساتھ جو ہے وہ کریں۔ اگر پہلے 100 کی تسبیح کرتے تھے، چلیں آپ سپوز ہم بات کر لیتے ہیں تیسرے کلمے کی، تیسرا کلمہ جو ہے آپ 100 ٹائم پڑھتے تھے، تو اب جو ہے اس کی مقدار تھوڑی سی بڑھا لیں، 200 تک لے جائیں، اور جو چوتھا کلمہ پڑھتے تھے 100 دفعہ تو اس کو بھی جو ہے 10 دفعہ پڑھتے تھے تو اس کی مقدار بڑھا لیں، 100 دفعہ کر لیں، 100 دفعہ پڑھ رہے تھے تو 200 ٹائم جو ہے وہ لے جائیں۔ ان تسبیحات کی بہت امپورٹنس ہے، اور ان کا جو ہے وہ بہت اجر و ثواب ہے۔ اچھا اسی طریقے سے جو روحانی تیاری کے سلسلے میں ہے، دعائیں یاد کرنا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم حج پہ جا کر دعائیں کریں گے، اور ہم حج پر جا کر دعائیں کریں گے، لہٰذا میں نے دعاؤں کی لسٹ بنا لی ہے، یا پھر لوگ بھی ہمیں دعائیں کرنے کو کہتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں ہاں میں نے نوٹ کر لیا ہے۔ لیکن جو دعائیں وہاں جا کر مانگنی ہیں وہ مانگنی کیسے ہیں، ان میں الفاظ کی ادائیگی کیسے ہوگی، وہ اس کو صحیح کرنا وہ کیسے جو ہے وہ ممکن ہوگا اینڈ ٹائم پر، یہ پاسبل نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ جانے سے پہلے خاص طور پر آپ دعائیں ان کو پڑھیں، روزانہ پڑھیں۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ایکسٹرا ٹائم لگائیں آپ احادیث میں، سیرت میں، اس میں آپ دعاؤں کو بھی یاد جو ہے وہ کر لیں، دعاؤں کو بھی ساتھ میں شامل کر لیں۔ اور جو احادیث اور سیرت کو نہیں اس طریقے سے پڑھ سکتے تو وہ دعاؤں کو جو ہے وہ خاص طور پر یاد کریں، اور قرآن کی بکثرت تلاوت کے ساتھ ساتھ ایک ایک دعا جو ہے وہ آپ اس کو روز اپنی نماز کے ساتھ سیٹ کر لیں کہ میں نے اس نماز میں یہ دعا جو ہے وہ مانگنی ہے، اور دھیان سے جو ہے وہ مانگنی ہے، تاکہ آپ کو عادت پڑ جائے۔
تو جتنی دعائیں آپ کریں گے وہ اتنی ہی جو ہے وہ بہتر ہے۔ اچھا پھر دعاؤں کے لیے جو الفاظ ہیں بعض اوقات وہ ہمیں یاد نہیں ہوتے، پھر ہم اس میں جو ہے وہ پینک ہو جاتے ہیں، ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے عربی کے الفاظ میں ہی دعائیں مانگنی ہیں۔ اگر آپ کو پنجابی میں آتی ہے نا دعائیں مانگنی، آپ پنجابی میں مانگیں، اللہ تعالیٰ کو آپ سے زیادہ اچھی پنجابی آتی ہے۔ اور آپ اردو میں مانگ سکتے ہیں تو آپ اردو میں مانگیں، اللہ تعالیٰ کو آپ سے زیادہ خوبصورت اور شائستہ اردو آتی ہے۔ تو آپ جس طریقے سے بھی دعائیں مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، بس دعا مانگنے کی عادت ڈالیں۔ ایک تو ہر فرض نماز کے بعد بیٹھیں دعا کرنے کے لیے، تہجد میں بیٹھیں دعا کرنے کے لیے۔ بعض اوقات ہم تہجد پڑھ لیتے ہیں دعا نہیں کرتے، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں ہم دعا نہیں کرتے، دعا مانگتے بھی ہیں تو بس وہی رٹی رٹائی ربنا آتینا والی بس دعا مانگ لیتے ہیں اینڈ دیٹس اٹ۔ تو زیادہ دعائیں کرنے کی جو ہے وہ عادت ڈالیں، دعائیں یاد کریں، کیونکہ جب یہ آپ کو عادت ہوگی نا تو وہاں پھر عرفات کے میدان میں، منی میں، اسی طرح سے اسی طریقے سے جب آپ حرم میں بیٹھیں گے، کوئی بھی جو ہے وہ آپ کو وقت ملے گا تو آپ فوراً جو ہے وہ دعائیں پڑھنا شروع کر دیں گے، دعائیں مانگنا شروع کر دیں گے، دعاؤں کے الفاظ جو ہے وہ آپ کی زبان پر جاری ہوں گے۔ اچھا پھر اب اس کے بعد اگلی باری جو ہے وہ آتی ہے جسمانی تیاری کی۔ جسمانی تیاری کے سلسلے میں جو یہ ہمیں لباس کا کچھ خاص طور پر اہتمام کرنا ہے، کیونکہ حج کا جو ہے وہ ایک پروٹوکول ہے، حج کا ایک یونیفارم ہے جس کو احرام کہا جاتا ہے۔ مردوں کے تو اس سلسلے میں ظاہر ہے 2 چادریں ہیں، لیکن عورتوں کا کوئی خاص جو ہے وہ یونیفارم نہیں ہے، لیکن ہر وہ لباس جو کہ ڈھکا ہوا ہو، جو ان کے صدر کو ڈھانپتے، ان کے جو حجاب ہے اس فریضے کو پورا کر دے تو وہ ان کا احرام ہی ہے۔ تو لباس اور لباس سے متعلقہ چیزیں جو ہیں ان کا اہتمام پہلے سے کر کے رکھیں، عین وقت پر جو ہے وہ اس کو نہ چھوڑیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ظاہر ہے وہاں جانا ہے تو بہت کراؤڈ ہوتا ہے، بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں، وائرس بھی چونکہ ظاہر ہے کہ فضا میں ہوتا ہے، وائرل انفیکشنز ہونے کے بہت چانسز ہوتے ہیں، تو لہٰذا حفاظتی ٹیکے جو بھی حفاظتی انتظامات کرنے کو کہے گئے ہیں وہ آپ وقت سے پہلے کر لیں۔ یہ ظاہر ہے آپ کو حج ٹریننگ میں بھی بتایا جائے گا، لیکن یہ کہ آپ اگر اس سے پہلے اپنا یہ اہتمام کر لیتے ہیں وقت سے پہلے تو بہتر ہے۔ اچھا اسی طرح ادویات جو آپ نے اپنی ساتھ لے کر جانی ہیں وہ بھی ان کا بھی جو ہے وہ آپ اہتمام کریں، پھر وہ ادویات، پھر وہ میڈیسن جو کہ آپ کو ضروری ہیں اپنی صحت کے لحاظ سے، اپنے لیے، جو آپ سمجھتے ہیں وہاں پر آپ کے لیے کام آ سکتی ہیں۔ مثلاً اگر آپ کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ٹائرڈنس ہو جاتی ہے یہاں پر بھی، تو آپ کون سی میڈیسن لیتے ہیں ہیڈیک کے لیے، وہ بھی آپ جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں، ٹائرڈنس کے لیے، بخار کے لیے، فیور کے لیے، ٹیمپریچر کے لیے۔ اور اسی طریقے سے کچھ زخمی ہو جاتا ہے تو پلاسٹرس وغیرہ یہ اپنے ساتھ جو ہے ان کو لینے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ اسی طرح خوراک کا خیال رکھیں، جانے سے پہلے اپنی خوراک دیکھیں وہ کون سی ہے جو کہ آپ لے رہے ہیں، اور صحت مند خوراک جو ہے اس کو لینا شروع کریں جس میں فروٹس اور جوسز اور پانی جو ہے اس کا زیادہ استعمال ہو، اور پھر وہ خوراک جو کہ کم ہو لیکن انرجیٹک ہو اس کو بھی جو ہے وہ لینے لیں۔ اور پھر یہ کہ وہاں پر آپ کو اگر اپنے پاس کچھ خاص ایسی چیز جو کہ آپ کو انرجی دیتی ہے، یا پھر یہ کہ آپ کا خیال ہے کہ اس کو کھانے کے بعد میں زیادہ اچھے طریقے سے عبادت بھی کر سکتی ہوں اور مجھے طاقت بھی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، تو اس کا بھی ساتھ لے جانے کا اہتمام جو ہے وہ ضرور کریں۔ اسی طرح روزانہ جو ہے وہ چہل قدمی کریں، یہ بہت جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہاں جا کر آپ کو سب سے زیادہ جو کام کرنا پڑتا ہے وہ چلنا ہی پڑتا ہے، اور چلنے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے وہ آپ کی ٹانگیں اور آپ کے پاؤں ہیں۔ تو لہٰذا پاؤں کا خاص خیال رکھیں، ان کی مالش وغیرہ، ان کی مساج، اور اگر کہیں سے وہ کٹے پھٹے ہیں تو ان کے زخم جو ہے وہ ٹھیک کرنے کا اہتمام کریں۔ اور ٹانگوں کی ظاہر ہے کہ اگر کسی کو لیگ وغیرہ میں پرابلم ہے تو درد ہوتی ہیں تو اس کا جو ہے وہ جو بھی انتظام کر کے جاتا ہے وہ ایک کوئی ایسی کوئی گرم پٹیاں باندھنا یا لینا وہ بھی انتظام کر کے رکھے۔ جن لوگوں کو نی کا مسئلہ ہے تو وہ اس کے لیے نی کیپ جو بھی ہیں وہ ان کا انتظام کر کے جو ہے وہ جائیں۔ اور پھر روزانہ چہل قدمی میں آپ یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ 100 قدم چل رہے ہیں، یا پھر یہ کہ میں بس 1000 قدم چل رہی ہوں یا 5000 قدم چل رہی ہوں، یہ روزانہ کے حساب سے آپ جو ہے وہ 5-10,000 اسٹیپس چلیں۔ اتنی آپ کی ایکسرسائز ہو 1 گھنٹے کی کہ آپ کو جو ہے وہ چلنے کی عادت پڑ جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ وہاں جا کر آپ جو ہے وہ صرف ایک طواف ہی کریں تو پھر اس کے بعد سانس پھول جائے اور آپ جو ہے وہ بیمار ہو کر بیٹھ جائیں اور تھک جائیں۔ تو جب آپ کو پہلے سے چلنے کی عادت ہوگی، آپ کا اسٹیمنا بلڈ ہوگا، تو آپ جو ہے وہ چل سکیں گے عرفات کے میدان میں بھی، پھر منی میں بھی، پھر جب جمرات میں آپ نے کنکریاں مارنی ہیں تو چلنا تو پڑے گا۔ تو بعض اوقات جیسے طواف میں بھی جو طواف افادہ کرنا پڑتا ہے، طواف زیارت کرنا پڑتا ہے، یا پھر یہ کہ جو نفلی طواف آپ نے کرنے ہیں تو ان کے لیے بڑے لمبے لمبے جو ہے وہ چکر کاٹنا پڑتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ کئی گھنٹوں پر جو ہے وہ طواف محیط ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا سب سے زیادہ جو ہے جو کوشش کریں وہ کیا کہ اپنے پاؤں
کی حفاظت اور پاؤں سے کام لینا یعنی چلنا اور چلنے کی عادت ڈالنا اور اپنا ویٹ جو ہے خاص طور پر اس کے اوپر کام کریں کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کے چلنے کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو۔ اس کے لیے صحت مند ڈائٹ لینا شروع کریں، چلنا شروع کریں تو وزن جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اچھا پھر اس سلسلے میں جو لباس ہے، لباس کے سلسلے میں جو آپ کو مدد لینی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے آپ کی سہولت کے لیے تھوڑا-سا پکچرز میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ لباس کے اندر ظاہر ہے کہ جو آپ جسم پر پہنیں وہ تو ہے ہی ہے، اور پاؤں کے آرام کی ہم بات کر رہے تھے، تو اس میں بھی جو آپ کو کمفرٹیبل ہو سکتا ہے، وہ آپ کے لیے جو جوتے، اب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر آپ جانے کے لیے الگ سے وہ جوتے لے رہے ہیں جن کو آپ نے زندگی میں کبھی استعمال ہی نہیں کیا، مطلب آپ نے کبھی فلپ فلاپ یوز ہی نہیں کیے، کبھی آپ نے جو ہے وہ کینچی چپل یوز ہی نہیں کی، اور وہاں پر جو ہے وہ آپ کینچی چپل لے جائیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاؤں پہ چھالے پڑ جائیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کو ڈائبٹیز کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا پھر یہ کہ بلڈ کا کوئی مسئلہ ہے یا پاؤں میں کوئی زخم وغیرہ ہے، وہ پھر اس قسم کے جوتے پہنتے ہیں تو پھر وہ عبادت کرنے کے بھی قابل نہیں رہتے، اور عبادت میں جب آپ سکون طریقے سے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو آپ کو اس میں پھر لطف بھی نہیں آتا، پھر مزہ بھی نہیں آتا، پھر آپ کو سیٹسفیکشن بھی جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ کی عبادت کا آپ کے لباس اور ان جوتوں اور چیزوں کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، اللہ نے کہیں نہیں جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ تم لوگ مصیبت میں پڑ جاؤ۔ رمضان کے سلسلے میں وہ جو آیت ہے نا، وہ یونیورسل ہے ہر عبادت کے سلسلے میں، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسانی کرنا چاہتا ہے، تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا۔ تو حج کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر اتنی تنگی ہو جائے کہ آپ اپنی زندگی سے بیزار ہو جائیں، نہیں، بلکہ اس میں آپ جتنی سہولت اٹھا سکتے ہیں اپنے لباس سے، اپنے جوتوں سے، وہ ضرور اٹھائیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس سال بھی حج جو ہے وہ گرمی کے مہینے میں آ رہا ہے، مئی جون ہے، اور خاص طور پر یورپ اور ان ٹھنڈے علاقوں سے جانے والے لوگوں کے لیے تو ایک بالکل ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہوتا ہے۔ تو آپ وہاں پر جو بھی کمفرٹیبل اپنے آپ کو رکھنے کے لیے لباس لے کے جا سکتے ہیں کاٹن کا، اور اوپر سے سطر ڈھانپنے کا، تو وہ اس کا انتظام کریں، اور جوتے جو ہیں وہ آپ وہ لے کر جائیں جو آپ کے پاؤں میں کمفرٹیبل ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایسا ایک پرانا جوتا ہے جو کہ آپ کو بہت آرام دیتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ میں سہولت کے طریقے سے چل سکتی ہوں، تو آپ وہ لے کر جائیں، بنسبت یہ کہ آپ نیا بائی کر لے کر جائیں، پھر وہ آپ کے پاؤں کو کاٹے یا پھر آپ کمفرٹیبل نہ ہوں، تو لہٰذا آ، ان چیزوں کا جو ہے وہ اہتمام کریں۔ ان میں ساکس بھی ہو سکتی ہیں، سینڈلز بھی ہو سکتے ہیں، اور چونکہ ظاہر ہے احرام کے سلسلے میں کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، مردوں کے اوپر بھی اور عورتوں کے اوپر بھی، اور مردوں کے اوپر تو خاص طور پر کہ انہوں نے اپنے اینکلز جو ہیں ان کو ننگے رکھنا ہے، کپڑا ان کا ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ایسا جوتا پہنیں گے جس میں کہ ان کے ٹخنے جو ہیں وہ نہ ڈھانپے جائیں، یعنی اگر کوئی بند جوتا ہے تو وہ بھی پھر ایسا ہونا چاہیے جس میں ٹخنے جو ہے وہ ننگے رہیں۔ تو اگر ایسی کوئی جو ہے وہ سینڈل ہے جو کہ اسٹرائپس کے ساتھ ہے اور پیچھے سے بھی جو ہے وہ ڈھانپی ہوئی ہے، اور ٹخنے جو ہے وہ آپ کے اینکلز جو ہیں وہ ننگے ہیں، تو یہ زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے کہ جوتا آپ کے پاؤں میں بھی رہے گا، کمفرٹیبل بھی رہے گا، اور جو اینکلز جو ہیں وہ بھی آپ کے ننگے رہیں گے۔ اس طریقے سے لیڈیز جو ہیں وہ ان کو بھی ظاہر ہے کہ اسی قسم کا جو ہے وہ جوتا کو استعمال کرنا ہے کہ جس میں ان کے پاؤں جو ہیں وہ کمفرٹیبل بھی رہیں، کور بھی رہیں، اور وہ آرام سے چل پھر بھی لیں۔ اچھا پھر چونکہ ظاہر ہے کہ عورتوں کے اوپر سطر کے ساتھ ساتھ حجاب کی بھی تھوڑی ذمہ داری ہوتی ہے، تو ان کو وہ لباس پہننا چاہیے جو کہ ان کے جو لباس انہوں نے نیچے پہنا ہوا ہے اس کو جو ہے وہ ڈھانپتے، یعنی ہماری یہ جو نارمل شلوار قمیض ہیں یہ وہاں پر عموماً جا کے پرابلم جو ہے وہ کریٹ کر دیتی ہیں، مسائل پیدا کر دیتی ہیں، لہٰذا احرام کے سلسلے میں کوئی لمبا عبایا ہے، اسکارف ہے، یا پھر یہ کہ اس سلسلے میں جو بھی آپ کو میسر ہے، ظاہر ہے کہ آپ اگر ان شاپس کو وزٹ کریں آن لائن بھی، تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مل جاتی ہیں آپ کی سہولت کے لیے، کچھ جو ہے وہ آپ کو دکھایا بھی جا رہا ہے کہ ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں، اسکارف بھی ایسا ہو جو ساتھ میں جو ہے وہ منسلک ہو، لمبا ہو، تو اس میں جو ہے آپ کے اوپر پھر یہ ہوگا کہ وہاں جا کر عبادت کے سلسلے میں مشقت نہیں پڑے گی، اور آپ عبادت بھی کر سکیں گے، اور جو اللہ کا حکم ہے اس کی بھی بجاوری صحیح طریقے سے آپ جو ہے وہ کر سکیں گے، یعنی سطر کے سلسلے میں، حجاب کے سلسلے میں۔ اچھا پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو لباس کے سلسلے میں، ادویات کے سلسلے میں، اس میں انشاءاللہ جو ہے وہ مزید بات بھی ہم انشاءاللہ کریں گے، چیک لسٹ بھی جو ہے وہ آپ کو دیں گے، کچھ چیزیں جو ہے وہ لوگوں کے تجربے میں بھی جو آئی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن جو چیز ہمارے لیے اس وقت سیکھنے کی ہیں، جو کرنے کی ہیں، جن کے لیے ہمیں وقت چاہیے، ان میں ایک ہے سفر کی دعائیں، روانگی کے لیے سفر کی دعائیں جو ہیں ان کو سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم جو بھی جا رہے ہیں لوگ اس وقت حج کرنے کے لیے، یہ حج تمتع کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حج کے دراصل 3 طریقے ہیں،
ایک ہے حج افراد، دوسرا حج قران اور تیسرا جو ہے وہ حج تمتع۔ تو اس وقت موسٹلی جو لوگ کرتے ہیں اور اسکالرز بھی جس کو پریفر کرتے ہیں، جس کے اندر کہتے ہیں کہ اس میں زیادہ فائدہ اور زیادہ اجر ہے، وہ حج تمتع ہی ہے۔ حج تمتع میں حج کے ساتھ ساتھ انسان عمرے سے بھی جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ طریقہ اس میں جو ہے وہ تھوڑا-سا ویری کرتا ہے، وہ جب انشاءاللہ ہم حج اور عمرہ کی بات کریں گے اگلے سیشنز میں تو اس کے اوپر بات کریں گے۔ ابھی چونکہ ظاہر ہے کہ ہم نے سفر کی تیاری اور دوران سفر کی بات کرنی ہے، تو اس سلسلے میں ہم جو چیزیں جن کا اہتمام کر سکتے ہیں، ان کے اوپر اگر ہم بات کر لیں تو ظاہر ہے کہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اس میں کیا ہے کہ جو سفر کی روانگی کے سلسلے میں ہمیں دعاؤں کا خاص اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں ہیں جن کا اہتمام کرنا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے، اور اس سلسلے میں جو دعائیں ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ یہ دعائیں ہمیں پتہ بھی چلتی ہیں، سنت کے طریقوں سے بھی پتہ چلتی ہیں۔ ان طریقوں میں اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ جب آپ گھر سے جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ کیا بن جاتے ہیں؟ مسافر بن جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو مسافر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں جو ہمیں سنت ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جانا سے پہلے اپنے گھر والوں کو دعا دے کر جاتے تھے۔ تو آپ بھی یہ دعا اپنے گھر والوں کو دے کر جا سکتے ہیں، یعنی اب سے لے کر جتنے دن آپ کے پاس ہیں آپ مسلسل ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اور وہ دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، اور یہ بہت ہی جو ہے وہ خوبصورت دعا ہے۔ کیا ہے کہ استودعکم اللہ، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ کے سپرد کرتا ہوں تمہیں، ایک نہیں پورے خاندان کو، پورے گھر والے کو، بچوں کو، رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو۔ اچھا، اور وہ کون ہے جس کے سپرد میں کر رہا ہوں؟ الذی، وہ جو کہ لا تضیع، جو نہیں ضائع کرتا، ودائع، جو اس کے پاس رکھی ہوئی امانت ہوتی ہے، جو امانتیں ہوتی ہیں جو اس کے پاس رکھی گئی ہوتی ہیں وہ ان کو ضائع نہیں کرتا، یعنی اللہ کے پاس رکھی گئی امانتیں ضائع نہیں ہوتی۔ تو کتنی خوبصورت جو ہے وہ دعا ہے کہ ایک طرف آپ اللہ کے حوالے جب کسی چیز کو کر دیتے ہیں تو سمجھیے کہ وہ سب سے بڑھ کے سنبھالنے والا ہے، سب سے بڑھ کے حفاظت کرنے والا ہے، سب سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے، سب سے بڑھ کے خیال کرنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے جو آپ ان کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ان کا خیال اس طریقے سے نہیں کر پا رہے، آپ دور ہوں، اللہ ان کا خیال اس طریقے سے لوگوں کے ذریعے سے کروا دے۔ وسائل اور ذریعے تو وہی پیدا کرتا ہے کہ آپ جب واپس آئیں تو آپ کو جو ہے وہ حیرانگی ہو کہ اس طریقے سے بھی جو ہے وہ حفاظت ہو سکتی ہے، اس طریقے سے بھی جو ہے وہ دیکھ بھال ہو سکتی ہے۔ تو یہ کام اللہ ہی جو ہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے پاس جو بھی چیز رکھی جاتی ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا، نہ رشتوں کو، نہ حقوق کو، اور نہ لوگوں کو، اور نہ امانتوں کو، جو کسی بھی سلسلے میں ہو۔ یہی تو مطلب ہے جب ہم اللہ کے اوپر جو ہے وہ توکل کرتے ہیں۔ تو دراصل ان another word، آپ دراصل اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ ہیں اگر وہ، تو ان کو سب کو جو ہے وہ اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اور اللہ بہترین طریقے سے ہر چیز کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرتا ہے اور دیکھ بھال جو ہے وہ کرنے والا ہے۔ ایک طریقے سے ظاہر ہے جب انسان گھر والوں سے دور ہوتا ہے نا تو اس کے دل کو جو تکلیف پہنچتی ہے یا پھر پریشانی ہوتی ہے یا بار بار پیچھے کی طرف دھڑکا لگا رہتا ہے، تو اس دھڑکے سے انسان جو ہے وہ نجات پا لیتا ہے۔ یہ بار بار کی پیچھے کی طرف کی جو کھینچ ہے، یہ بھی اس سے نجات پا کر اپنے آپ کو پرسکون کر لیتا ہے کہ اللہ ہے نا پیچھے، سب کچھ دیکھنے والا، حفاظت کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، خیال رکھنے والا، ضروریات پوری کرنے والا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ گھر والے وہ کیا کریں؟ وہ بھی ان ریٹرن مسافر کو جو ہے وہ دعا دیں۔ تو یہ دعا آپ اپنے گھر والوں کو بتا سکتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے جو ہے وہ کریں، ان کو سکھا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو، بہن بھائیوں کو۔ اور اگر وہ کہیں کہ پڑھنا بہت مشکل ہے عربی، تو آپ ان سے کہیں کہ اچھا مجھے صرف جو ہے یہ ترجمہ پڑھ کر یہ دعا دے دیں، اور وہ کیا ہے؟ استودع اللہ، کہ میں سپرد کرتا ہوں تمہیں اللہ کے دینہ کا، تیرے دین کو، و امانت کا، اور امانت کو، تیری امانت کو، و خواتیم عملی کا، اور آخری عمل کو، تیرا آخری عمل اللہ کے سپرد کرتا ہوں میں۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ زوادہ کا، اور اللہ تعالیٰ زوادک اللہ التقوی، اللہ تجھے تقوی عطا کرے یا اللہ تجھے تقوی میں زیادہ کرے، وغفر ذنبک، اور تیرے گناہ کو بخش دے، و یسر لک، اور تیرے لیے آسانی کرے،
خیرہ کس میں؟ نیکی کے کام میں، ویسرا لکل خیرہ، اور تیرے لیے نیکی کا کام یا خیر کا کام جو ہے وہ آسان کرے، حیثما کنتا، جہاں کہیں تو ہو، حیثما کنتا جہاں کہیں تو ہو، مطلب یہ کہ گھر میں ہے، سفر میں ہے، سفر پر ختم ہوا تو اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچ گئے ہیں، عمرہ میں ہیں، حج کے دوران ہے، حج سے واپسی کا سفر ہے، تو اس سارے سفر کے دوران جہاں جہاں خیر کے کام ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، گھر والے دعا دیں کہ اللہ تیرے گناہوں کو بھی بخشے اور تیرے لیے نیکی اور خیر کے کام میں آسانی بھی پیدا کرے۔ تو یہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ یہ دعائیں جو ہیں یہ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھائی ہیں، عمومی طور پر بھی جب ہم سفر کرتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، یہ خود سیکھ لیں، اپنے گھر والوں کو سکھا دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت جو ہے وہ خیر و برکت سمیٹنے کا ہمیں موقع دیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ گھر سے نکلنے کی دعا ہے۔ آپ کو ہو سکتا ہے کہ اکثر کو آتی ہو، نہیں بھی آتی تو آپ جو ہے وہ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، اس دعا کو جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت دعا ہے، اور اس دعا کے جو کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص جو ہے وہ اعلان ہے، جو کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اور یہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت، اللہ کے نام سے میں نے توکل کیا، علی اللہ، اللہ پر، اللہ کے نام سے، یعنی کہ سفر کا آغاز کیا، اللہ ہی پر جو ہے وہ توکل کیا، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور نہیں ہے کوئی طاقت رکھنے والا، نہ کوئی قوت رکھنے والا، الا باللہ، مگر سوائے اللہ کے، یعنی نیکی کے کس کام کے لیے میں نکلا ہوں، اور جو بھی نیکی اور خیر کا کام میں چاہ رہا ہوں اس میں کامیابی چاہ رہا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی میں طاقت نہیں، کسی میں قوت نہیں کہ وہ مجھے اس قابل کرے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص جو ہے وہ گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتا ہے تو ایک فرشتہ سفید جھنڈا لے کر اس کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب وہ کہتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ تو نے بہت خوب اپنی حفاظت کا انتظام کیا ہے، اور میں اللہ کی طرف سے تیری حفاظت پر مقرر ہوں، یعنی اب وہ اللہ کی طرف سے اس کا باڈی گارڈ جو ہے وہ بن جاتا ہے جب تک کہ تو جو ہے وہ گھر واپس آئے۔ اور سفید جھنڈا جو ہے وہ ویسے بھی امن کی علامت ہوتا ہے، تو گویا فرشتہ جو ہے وہ اس کے لیے امن کی اور اس دوران سفر چین سکون اس کی جو ہے وہ علامت بن جاتا ہے۔ اس کے لیے علامتی طور پر وہ جھنڈا لے کر جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ سفر پر جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور وہ 4 چیزیں کیا تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ان ادل او ادل، کہ میں گمراہ کروں یا میں گمراہ جو ہے وہ کیا جاؤں، او ازل او ازل، میں بہکاؤں یا میں بہکایا جاؤں، او ازلم او ازلم، یعنی میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، او اجہل او یجہل علیہ، کہ مجھ پر میں جاہل ہوں، یا یہ کہ میں جہالت کا مظاہرہ کروں، یا یہ کہ کوئی میرے ساتھ جو ہے وہ جہالت کا مظاہرہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جانے سے پہلے ان 4 چیزوں سے جو ہے وہ پناہ مانگا کرتے تھے۔ اچھا، پھر اس میں جو ہے سواری پر بیٹھنے کی دعا بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے، اور قرآن کی یہی دعا ہیں کہ یہ دعائیں ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے کہ بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر سفر پر جانے سے پہلے، سواری پر بیٹھنے سے پہلے ان دعاؤں کو جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہونے سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 دفعہ جو ہے وہ یہ بھی پڑھتے تھے۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر آپ جو ہے وہ دوران سفر ہیں، بلندی پر چڑھنے والے ہیں، مطلب ہو سکتا ہے جہاز ہے جو اوپر کی طرف جا رہا ہے، تو اب آپ جو ہے وہ کیا پڑھیں گے؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح اگر جہاز نیچے کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے، یعنی کہ لینڈنگ کے لیے، تو پھر آپ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ اسٹیئرز چڑھ رہے ہیں، ایکسیلیٹر یوز کر رہے ہیں، لفٹ یوز کر رہے ہیں، اوپر کی طرف جا رہی ہے تو آپ اللہ اکبر پڑھیں، اور اگر جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے یا آپ نیچے کی طرف جا رہے ہیں اسٹیئرز کے ذریعے سے، تو آپ جو ہے وہ سبحان اللہ یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہمیں جو ہے وہ سنت سے پتہ چلتی ہیں۔ تو ان چیزوں کا ہم نے اہتمام کرنا ہے، ان چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، ان کا خاص طور پر جب آپ دھیان میں رکھ کر اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور خیر و برکت بھی سمیٹیں گے، اور جو آپ کا حج ہوگا اس میں بھی بہت زیادہ اجر اور ثواب اور خیر و برکت سمیٹ کر باہر جو ہے وہ واپس آئیں گے۔
اچھا، پھر جب آپ جو ہے وہ منزل پر پہنچیں تو اس کی بھی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ قرآن کی دعاؤں میں ہمیں یہ دعا ملتی ہے کہ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ یہ دعا جو ہے یہ نوح علیہ السلام کی دعا تھی جب وہ کشتی سے جو ہے اترنے لگے تھے، تو انہوں نے کیا دعا کی تھی کہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ تو حج کے سفر میں بھی آپ جاتے ہیں، بہترین بے شک بہتر سے بہترین پیکیج آپ نے لیا ہو، لیکن بہت کچھ ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے، بہت کچھ جو ہے وہ چونکہ کراؤڈ ہوتا ہے، لوگ ہوتے ہیں، تو آپ کی ایکسپیکٹیشن سے کچھ الٹ سلٹ، یا پھر یہ کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے بالکل جو ہے وہ الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ یہ دعائیں مانگ کر جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک ٹپ اور بھی ہے کہ آپ نے جتنا بھی بہترین پیکیج کیوں نہیں لیا ہوا، بہرحال آپ کو 100% ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ ایز اٹ از ہی آپ کو جو ہے وہ ملے گا، کیونکہ ظاہر ہے پھر بھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ سفر بہرحال سفر ہوتا ہے، گھر جیسی فیسلٹیز تو اس میں جو ہے وہ آپ کو نہیں مل سکتی، لیکن جو بھی آپ کو ملے اس کو آپ جو بھی آپ کے ظاہر معلم کی طرف سے، آپ کے مکتب کی طرف سے آپ کے لیے انتظام کیا گیا ہے، اس کو آپ جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے لیے ملنے والی ایک سہولت جو ہے وہ سمجھ کر اس کو استعمال کریں۔ تو جب آپ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھیں گے، پھر جو بھی آپ کو جو ہے وہ ملے گا انشاءاللہ وہ آپ کو بہت جو ہے وہ کافی لگے گا۔ یہ سورہ مومنین کی آیت نمبر جو ہے وہ 29 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ تو یہ دعائیں جو ہیں یہ سنت کی جو ہمیں ملتی ہیں قرآن سے، یہ انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر، اللہ تعالیٰ سے ان کو مانگ کر جو فائدے اٹھائے ہیں، تو ہم اپنے عزموں سے ان الفاظ کو اگر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہت ساری خیر و بھلائیاں جو ہیں ان کو سمیٹنے والا بنا دیں گے۔ اچھا، پھر ایک اور دعا جو ہمیں سنت سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی کلمات کے ذریعے سے، اور کیا کہنا ہے کہ میں اللہ کے اثر کرنے والے کلمات کے ساتھ تمام مخلوق کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ اچھا، اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ صبح شام کی دعاؤں میں اپنی جو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کی بھی جو ہے وہ دعائیں مانگتے ہیں، یا جو ہے وہ آپ ان کی بھی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے ہر قسم کے شر سے بچنے کا ذریعہ جو ہے وہ بن سکتی ہیں۔ تو یہ دعائیں ہیں، ان کو آپ نے اپنے جو آپ سفر پر جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں ان میں ان دعاؤں کو یاد کرنا ہے، ان کا اہتمام کرنا ہے، اور سفر کے دوران جو دعائیں مانگنی ہیں سفر کی، وہ تو آپ نے مانگنی ہی مانگنی ہے۔ اس کے علاوہ دوران سفر ویسے بھی دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں، تو وہاں پر بھی آپ دعاؤں کا خاص جو ہے وہ اہتمام کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر آپ جو ہے وہ آپ کی ایئر ٹریولنگ ہے، یا پھر یہ کہ آپ جو ہے وہ ایئرپورٹ پر بیٹھے ہیں، اور تو آپ کو جہاں بھی جو ہے وہ اگر آپ کو یہاں پر یعنی سفر پر جانے سے پہلے دعا مانگنے کی عادت پڑ جائے گی نا، پھر آپ جہاں بھی بیٹھیں گے نا، تو آپ کو پہلا کام کیا ہوگا، یا تو آپ بک نکال لیں گے دعاؤں کی، ان کو جو ہے وہ پڑھنے لگیں گے، یا پھر یہ کہ آپ کے ذہن میں، آپ کے دل دماغ میں جو محفوظ الفاظ ہیں ان کے ذریعے سے آپ اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مدد مانگیں گے، اور اللہ سے جو ہے وہ خیر و برکت سمیٹنے والے جو ہے وہ بن جائیں گے۔ دوسرا سلسلہ ہمارا انشاءاللہ جو ہے وہ ہوگا احرام کیسے باندھنا ہے، احرام کی تیاری، احرام کے دوران کی جو ہے وہ امور، ان کو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے جبکہ ہم اپنے عمرے کی ادائیگی کا جو ہے وہ سیشن کریں گے، کیونکہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے اس کو ریوائو کر سکتے ہیں انشاءاللہ، کہ کون کون سے جو ہے وہ کام ہیں، کون کون سی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ اپنے ساتھ لینی ہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک دفعہ اس چیک لسٹ کو پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو اس میں آسانی ہو جائے، اور آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ سکیں، لے بھی سکیں، اور بعد میں بھی جو ہے اگر آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیتے ہیں تو آپ اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی تیاری بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں خاص طور پر چونکہ ظاہر ہے کہ فون ہماری ڈے ٹو ڈے ضروریات میں بہت امپورٹنٹ ہے، تو اپنا جو فون چارجر ہے یہ تو آپ نے ساتھ لینا ہی لینا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو پورٹیبل فون جو ہوتے ہیں، چارجرز ہوتے ہیں، جس میں کہ پاور بینک ہوتی ہے، اور وہ آپ کے لیے پاور سٹور کرنے کا باعث بنتے ہیں،
تو وہ بھی جو ہے وہ آپ کو ساتھ لینے ہیں، کیونکہ وہاں جا کر مجھے پتہ چلا تھا کہ ہیٹ بہت ہوتی ہے اور جیسے ہی آپ فون نکالتے ہیں تو آپ کی بیٹری بہت تیزی سے رن آؤٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ پاور بینک رکھیں گے پہلے سے جو ہے وہ ان کو پھر وہاں سے چارج کر کے اپنے ساتھ لے جائیں گے تو فون جیسے ہی آپ کا جو ہے وہ اس طریقے سے رن آؤٹ ہوگا تو آپ اس کو لے سکیں گے۔ فون کی ضرورت ہمیں کیوں ہے؟ کیونکہ بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی دعائیں فون سے ہی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ قرآن جو ہے فون سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ دونوں چیزیں اپنے ساتھ رکھیں، اپنی بکس بھی رکھیں اور اپنا فون جو ہے وہ بھی اپنے ساتھ رکھیں، تو اس سے آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے جو ہے جو آپ کا اولڈ فون ہے اس کو بھی آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے جو ہے وہ انٹرنیشنل پاور ایڈاپٹرز جو ہیں وہ، کیونکہ آپ یہاں پر اپنے فون کو چارج کرنے کے لیے اور طریقے سے چارجرز یوز کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہاں پر جو ہے وہ ساکٹس اور طرح کی ہوں، تو پھر آپ کو جو ہے یہ انتظام کر کے جانا چاہیے۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کیمراز جو ہیں، یا پھر یہ کہ آپ کے جو چارجرز ہیں کیمرہ کے لیے، ان کا بھی جو ہے وہ انتظام آپ کر کے رکھیں اگر آپ نے وہاں پر کیمرہ کو جو ہے وہ یوز کرنا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو ہے اسپیئر کیمرہ بیٹریز جو ہیں ان کو بھی آپ ان کا بھی جو ہے وہ انتظام کریں۔ پھر میموری کارڈز وغیرہ، اگر آپ کا فون جو ہے وہ رن آؤٹ ہو جائے اس کی میموری، تو آپ جو ہے جو چیزیں بھی اس میں لے کر جا رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ اپنی میموری کارڈ جو ہے اس کو ساتھ میں ضرور لے سکتے ہیں۔ ایسا واٹر بوٹلز وغیرہ ہیں آپ کی، ان کو بھی جو ہے آپ ساتھ میں ان کا بھی جو ہے وہ اہتمام کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کے پلاسٹک بیگز ہیں جو کہ آپ کی جنرل یوز کے لیے ہوں، مثلا ڈسپوزیبل آپ نے چیزیں اپنے کپڑے وغیرہ دھونے سے پہلے جو گندے ہیں وہ اس میں ڈالنے ہیں، تو ایسے بیگس جو ہیں لانڈری بیگس وغیرہ وہ آپ کے پاس ہوں۔ اسی طرح جو ہے وہ سلیپنگ بیگس، لائنر ٹائپ چیزیں جو کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مینا میں یا مزدلفہ میں وہاں پر جو ہے وہ آپ کو کام آ جائے۔ مزدلفہ میں خاص طور پر میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے۔ باقی جو ہے وہ اسمال بلینکٹ آپ کو، ورنہ یہ کہ اگر آپ کا جتنا مکتب اچھا ہے اس لحاظ سے وہ آپ کو پھر پرووائڈ جو ہے وہ کر دیتے ہیں، اگر نہیں ہے تو آپ ان چیزوں کو اگر یہاں سے لے جائیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی، سہولت ہوگی۔ امبریلا ہے جو کہ آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ ایئر پلگس ہیں، کیونکہ جب آپ ظاہر ہے کہ ایک جگہ پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کسی نے سونا ہے، کسی نے باتیں کرنی ہے، کسی نے بیٹھنا ہے، تو آپ اگر اپنے لیے سستانے اور ریسٹ کرنے کا ٹائم نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کے کانوں اور آنکھوں کے اوپر کچھ ایسی چیز ہونی چاہیے جو آپ کو ڈسٹربنس سے محفوظ رکھے اور آپ پرسکون طریقے سے ریسٹ کر سکیں۔ اس میں ایئر پلگس جو ہیں وہ آپ کے بہت کام آتے ہیں۔ اسی طرح جو بلائنڈس ہیں، آئی بلائنڈس جو ہیں آنکھوں کو کور کرنے کے لیے، سلیپنگ کے لیے، وہ آپ کے جو ہے سلیپنگ ماسک کے طور پر کام آتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو اگر آپ جو ہے وہ پہلے سے ارینج کر کے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سہولت ہوگی۔ اور بعض مقامات پر میں نے یہ سنا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو وہاں پر جو ہے وہ چائے کی فیسلٹی جو ہے وہ ان کے ریزیڈنس میں ملے۔ تو اگر آپ چائے پینے کے عادی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ تھکاوٹ وغیرہ آپ کو ہو جاتی ہے اور آپ چائے پیے بغیر آپ کا گزارا نہیں، اور آپ گروپ میں بھی ہیں، تو پھر آپ جو ہے وہ اپنی چائے کا سامان اور اپنی الیکٹرک کیٹل جو ہے اس کو بھی ساتھ لے جانے کا انتظام پہلے سے کر کے رکھیں، تاکہ آپ کو وہاں پر جو ہے پھر مصیبت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ آپ کو فائدہ ہو، سہولت ہو کہ باہر جا کر آپ نے پینی ہے، اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ پھر جو پیسہ بھی خرچ ہوگا، پھر جانا بھی پڑے گا، آنا بھی پڑے گا، تو مزید جو ہے وہ تھکاوٹ ہوگی۔ اور اگر آپ جو ہے وہ اپنے لیے ایک تھکاوٹ اور اپنی سستی کو ختم کرنے کے لیے چائے کا انتظام کریں گے تو پھر اس سے آپ کی جو عبادت ہے وہ بھی پرسکون طریقے سے ہوگی، اور اس کا ایک منظر بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہی ہوگا، انجوائے بھی جو ہے وہ آپ کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیسلٹیز سے اور سہولیات سے فائدہ اٹھانے کے لیے جتنی آپ کو طاقت دی ہے، جو آپ کر سکتے ہیں اپنے ریسورسز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو ان سے جو ہے وہ ضرور فائدہ اٹھائیں۔ باقی انشاءاللہ مزید جو ہے وہ معلومات ہم جب احرام کے سلسلے میں بات کریں گے تو وہاں پر کوشش کریں گے کہ آپ کی گوش گزاریں۔ اس وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہماری قسمت میں علم کیا تھا، ہم نے اس کو لینے کی بھرپور کوشش کی ہے، اللہ اس کو قبول کرے اور ہمیں اسے بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنائے، اور آپ کے لیے اور میرے لیے ان الفاظ کو، ان سیشنز کو حسن خاتمہ کا ذریعہ بنائے، ہماری آخری منزل جو ہے اس کو آسان کرنے کا ذریعہ بنائے، ہمارے لیے جنت کا حصول جو ہے وہ آسان بنائے، اور ہمارے لیے جہنم سے دوری ان الفاظ کے ذریعے سے پیدا کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔